السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کرتی ہوگی کہ جو رب قدیر جل جلالہ بن مانگے عزت عطا فرما دیا، بن مانگے دولت عطا فرما دیا، وہی رب قدیر جل جلالہ ملک دینے کے بعد چھینتا کیوں ہے، عزت دینے کے بعد چھینتا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ایسے ہی نہیں چھینا کرتا، بلکہ اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے۔ جب تک کہ وہ انسان چھیننے کے لائق والا عمل نہ کرے، اس وقت تک وہ اس سے نہیں چھینا کرتا۔ اللہ عزت دیتا ہے لیکن عزت اس وقت چھین لیتا ہے جب اس کا کام کوئی ایسا ہو جائے جو عزت کے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ کامیابی سے ہمکنار انسان کو ناکامی کی وادیوں سے اس وقت گزارا جاتا ہے جب وہ سبب پایا جائے جو ناکامی کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نعمتوں کو نہیں بدلتا، اس قوم سے انعام کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ جب کسی پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، نعمتوں کا انبار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے انبار کے باوجود وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے وہ اپنی حالت تبدیل کر دیتا ہے، اپنے احوال بدل دیتا ہے، اپنے انداز زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے بدل جانے کی وجہ سے اللہ اس سے ان نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے، اس سے اس نعمتوں کو واپس لے لیا کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اچھا تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ لائق تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ قابل تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ نعمت کی قدر نہ کیا اور اپنے آپ کو بدل دیا تو وہ نعمتیں اب اس سے چھین لی گئیں۔ پتہ یہ چلا اللہ نعمتوں کو چھینا نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس زندگی کا جائزہ لیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں کی زندگی کی سچویشن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سر چھپانے کے لیے گھر میں جگہ نہیں تھی، حالات بد سے بدتر تھے، پریشانیوں کی وادیوں سے گزر رہے تھے، تکالیف کے انبار ان کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ایسی سچویشن میں وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا فرمایا اور سوسائٹی کے قریب انسانوں کی فہرست میں لا کر اپنے صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانی زندگی کی پوزیشن کو دیکھیں، اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا انسان بھول چکا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ قرآن نے تو تاج کرامت انسان کے سر پر رکھا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب قدیر نے انسانوں کے حوالے ہی سے فرمایا تھا، لیکن انسانوں کے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ درندہ صفت بنا ہوا تھا، اس کے اخلاق گرے ہوئے تھے، رذائل اخلاق کا بالکل پیکر بنا ہوا تھا، مصیبتوں کو دعوت دینے والے اعمال کیا کرتا تھا، تکالیف کے وادیوں سے گزرنے والے اعمال
کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کر کے انسان کو انسان بنایا، کانٹوں کے راستوں سے گزر کر انسانوں کو انسان بنایا، مصیبتوں کا استقبال کر کے انسانوں کو انسان بنایا، اور ایسا انسان بنایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسان تربیت فرمائے، کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسے انسان نہیں بنا سکتی۔ آج بھی دنیا کی کوئی یونیورسٹی صدیق اکبر کا ثانی نہیں پیش کر سکتی، فاروق اعظم کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، عثمان غنی کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، مولا علی کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آقا کریم کے تربیت یافتہ وہ ایسے صحابہ تھے کہ جہاں گزر جاتے تھے اسلام کا پرچم بلند نظر آیا کیا کرتا تھا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ سچویشن کتنی ورسٹ تھی۔ ننگا پن اس زمانے کے اندر تھا، اللہ اکبر، بے حیائی اس دور کے اندر تھی، اللہ اکبر، جوا اور شراب عام تھا، جھوٹ عام تھا، بد بیانتی عام تھی، اللہ اللہ، انسان اپنے مقام کو بھول چکا تھا۔ اس کو اللہ عز و جل نے جس بنیاد پر تاج کرامت عطا فرمایا تھا وہ ساری چیزوں کو فراموش کر کے اپنی اصلیت بھول کر کے ایسی زندگی گزار رہا تھا جو زندگی اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اپنے حالات پر ہم ماتم کر رہے ہیں، اپنی سچویشن پر ہم ماتم کر رہے ہیں، اپنی پسماندگی کا ہم ماتم کر رہے ہیں، اپنی افسردگی کا ہم ماتم کر رہے ہیں، زمانے کی ٹھوکروں میں آنے کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہماری سچویشن اتنی خراب کیوں ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سنو، ایک باپ قربانی دے کر کے اپنے بچے کے لیے دکان بناتا ہے، مکان بناتا ہے، لیکن بیٹے کے سینے میں اگر باپ کی قربانیوں کا احساس ہو تو وہ تجارت کو آگے بڑھاتا ہے، تجارت کا تحفظ کرتا ہے، اور تجارت کے معاملے کے اندر دیوالیہ نہ ہو جائے اس کا خیال کیا کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے آقا کریم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی محنت و مشقت کی، کتنی تکالیف کی وادیوں سے گزرے، اپنے غلاموں کو ایسا نکھارا کہ اللہ اکبر، جہاں سے غلامان مصطفیٰ گزر جایا کرتے تھے وہاں اسلام کی خوشبو پھیلتی بھی نظر آیا کرتی تھی، جہاں سے غلامان رسول گزر جایا کرتے تھے لوگ اسلام کے حسین چہرے کو ان کی زندگی سے چھلکتا دیکھ لیا کرتے تھے۔ دنیا نے اسلام کے حسین چہرے کو اس وقت دیکھا، آغوش اسلام میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار جل جلالہ نے ان تربیت یافتہ صحابہ کے کردار کی وجہ سے اپنے خزانے کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اللہ اللہ، زمین کے خزانے مسلمان کے لیے کھول دیے گئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول مسلمان پر ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ کردار پاکیزہ تھا، اس لیے کہ اخلاق پاکیزہ تھے، اس لیے کہ ان کی صبح و شام پاکیزہ تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز بہت اچھی طریقے کے تھے، لیکن حالات بدلتے گئے۔ ہم نے ہمارے حالات جو بدلے ہیں یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے بدلے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے بدلے ہیں۔ ہماری سچویشن جو بدلی تو حالات خود بخود بدل گئے، اس لیے کہ قرآن کا یہ قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ ہماری حالت کیوں بدلے گا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندے کو عذاب میں کیوں گرفتار کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے اسلام کے آفاقی نظام کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کی اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا، ہم نے اپنی زندگی کو ویسٹرن کلچر کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کی اور اسی طرز زندگی کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، ذرا تابعین کی زندگی کا جائزہ لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ان کو کتنا خیال تھا، کتنا لحاظ تھا اسلام کے لیے، وہ کس حد تک اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان
دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، ہمارے اخلاق کے بگڑنے کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہماری حالت بدل دی، ورنہ مجھے بتاؤ اسی سرزمین پر ہندوستان کے اندر الحمدللہ خواجہ معین الدین چشتی تشریف بھی لائے، اور لانے کے بعد صدیاں گزر گئی، لیکن انہوں نے اسلام کا جو حسین چہرہ اس کفرستان کے اندر پیش کیا، آج بھی اس کا عکس پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، ہندوستان میں نظر آ رہا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سے اخلاق تھے، وہ کون سی عادات تھی، وہ کون سا کرشمہ تھا، وہ کون سا کردار تھا جسے غیروں نے دیکھا تو اسلام پر فدا ہونے کو تیار ہو گئے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے انداز زندگی کو دیکھو، اپنے عادات و اطوار کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو، تو پتہ چلے گا ہمارا بھائی ہی ہمارے کردار کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا۔ غیروں کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنا پرایا ہو رہا ہے، اپنا ہم سے نفرت کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحتیں کی جائیں، لیکن نصیحتوں کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، جیسے آتے ہیں الا ماشاءاللہ ویسے ہی یہاں سے پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا، بہت اچھا اجتماع تھا، اور بس آپ سن لو اور سوچ لو، اللہ اکبر، اگر کوئی شخص گناہ کی دہلیز پر جاتا ہے، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتا ہے، مال کی فراوانی اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس محل کی کمی نہیں، لمبی کاروں کی کمی نہیں، مال و زر کی کمی نہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا شکار ہے۔ وہ کبھی گھمنڈ میں نہ رہے، وہ کبھی تکبر میں نہ رہے، وہ کبھی اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ عز و جل اسے جو دولت دے رہا ہے وہ دولت اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا بِعَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر، جب وہ بھلا گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تو اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا۔ ادھر نافرمانی بندہ کر رہا ہے، ادھر اللہ کے رسول کے ارشاد کے خلاف چل رہا ہے، ادھر قانون الہی اور قانون رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو آگے قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ اللہ، وہ اس وقت تک اسے عطا کیا جاتا ہے جو کچھ دیا گیا اس میں وہ مست ہو جاتا ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے اور اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، جب اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ اسے دی ہوئی دولت کو جب اس نے پانے کے بعد اس دولت کے نشے میں مست ہو کر جب وہ بے خود ہو جاتا ہے، تو اب قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فاذا هم مبلسون۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم اس کی سخت پکڑ کرتے ہیں اور پھر اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ نعرہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انسان کی سچویشن یہ ہے کہ دولت کے باوجود اور دولت کا استعمال گناہوں میں کرنے کے باوجود اگر اس سے دولت نہیں چھینی جاتی تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے، انسان خوشی کے اندر جھوما ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ گویا گناہوں کے باوجود جو دولت مل رہی ہے اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ شاید
میرے کسی عمل سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے دولت کے نشے میں مست ہوتا ہے اور قدرت کی پھر پکڑ ہوتی ہے اور پھر وہ انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے سنو، اللہ کسی کو نعمت دے کر اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ اس کے چھیننے کا سبب نہ پایا جاتا ہو۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، انہیں ایک ایک نعمت کے حوالے سے فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ پلیٹ کے اندر ایک دانہ چھوڑنے سے بھی سرکار نے روکا اور منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ پلیٹ کے اندر موجود دانے کو چھوڑا نہ کرو، ہو سکتا ہے جس دانے کو تم چھوڑ رہے ہو وہی دانہ تمہاری روزی کی ذریعہ بن جائے اور تمہارے لیے برکت کا سامان بن جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک دانے کی قدر حضور سکھا رہے ہیں۔ پانی پیو تو الحمدللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن مغربی تہذیب کا دل دادا آج کا نوجوان راہ چلتے ہوئے آج فیشن بن چکا ہے۔ 7 اپ پیئیں گے تھوڑی سی چھوڑ دیں گے، پانی پیئیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، کھانا کھائیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے۔ العیاذ باللہ، یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ ساری چیزیں مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم اور فرمان کے مطابق گزارتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وقت بھی قیمتی ہے، اس کی جوانی بھی قیمتی ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحات قیمتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان نعمتوں کی قدر سکھائی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں کتنی قدر کرنے والی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، ان کا ایک لمحہ بھی آپ کو لغویات کے اندر گزرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ان کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی کام میں نظر آئے گا، اچھے کاموں کے اندر نظر آئے گا، مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آئے گا، عبادت الہی میں گزرتا نظر آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لقمہ چباتے وقت جو میرا ٹائم گزرتا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کاش کہ یہ لقمہ چبانے کی بجائے میں کوئی ایسی چیز ہوتی جسے پی لیا کرتا تو یہ چبانے کا وقت بھی میرا ضائع نہ ہوتا، اس میں بھی کچھ اللہ کی تحمید و تقدیس کر لیا کرتا اور اللہ کو راضی کر لیا کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب صحابہ اور تابعین اور اولیاء کرام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے لمحات کی قدر کرتے تھے تو مولا نے ان کو لمبی زندگی بھی عطا فرمائی اور ان کو دنیا کے لیے ایک ہادی کی حیثیت سے پیش بھی کیا۔ آج ہمارا نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر پوری رات کیرم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہوا نظر آتا ہے، رات فیس بک پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، چیٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر ماتم کرتا ہے۔ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی اعظم کیمپس کے اندر پڑھنے والے بہت سارے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے لیے ان کے ماں باپ نے دولت خرچ کی، اپنا پسینہ اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے قربان کی، اپنا پیار انہوں نے چھوڑا اور یادوں کے اندر کے اندر راتوں دن گزارتے رہے کہ میرے بچے کا مستقبل تابناک ہو جائے، میرا بچہ کچھ پڑھ لکھ کر کے آ جائے۔ لیکن بہت سارے بچے یہاں اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں اور بہت سارے بچے اور بچیاں نہ جانے کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جوان بچے بھی جانتے ہیں، بچیاں بھی جانتی ہیں۔ اس اعظم کیمپس سے میرا بھی رشتہ ہے، میرا بیٹا بھی یہیں پر BDS اس نے کیا اور اسی
اسی رنگن والا کالج سے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آج امریکہ میں زیر تعلیم ہے. میں جانتا ہوں یہاں کی سچویشن کیا ہے, میں جانتا ہوں یہاں کے حالات کیا ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم آج پوری دنیا کے اندر اپنی پسماندگی کا ماتم کرتے ہیں, لیکن یہ پسماندگی کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی, ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے, ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہے, ہماری خصلتوں کی وجہ سے ہے, ہماری عادات کی وجہ سے ہے. ہم تو وہ تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے اسلام کی خوشبو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے تھے, لیکن آج ہماری پوزیشن بدل چکی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں علمی انقلاب پیدا فرمایا وہی اخلاقی انقلاب بھی پیدا فرمایا, اور جانتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ آئے گا, علم ترقی کرے گا, لیکن اگر علم کے ساتھ اخلاق کا زیور نہیں ہوگا انسان تباہ ہو جائے گا, پڑھا لکھا انسان بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گا. تو آئیے جو سب سے زیادہ علم کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے, چاہے وہ سائنس کا علم ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو, چاہے کوئی بھی علم ہو, ہر علم کے حوالے سے اگر کوئی کتاب رہنمائی کرتی ہے تو وہ قرآن رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے, آقا کریم کی حدیثیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, انسانوں کی سچویشن دیکھو, انسان کو دولت مل گئی, انسان کو اقتدار مل گیا, انسان صاحب ثروت ہو گیا, انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گیا, مزاج بدل گیا. کل تک غریبوں میں بیٹھتا تھا, اب غریبوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا. کل تک زمین پر نرمی بہت اعتدال کے ساتھ چلتا تھا, اب اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی. اب وہی غریب جو کل بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, آج سچویشن یہ ہے کہ اس سے ملنا وہ پسند نہیں کرتا. غریب کے دل سے آہیں نکلتی ہیں, غریب کی زبان سے اس کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں, غریب اسے متکبر کہتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اللہ اکبر. لوگوں سے ٹیڑھا منہ کر کے نہ ملا کرو, لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ, لوگوں سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ بنا کر کے نہ ملا کرو. آج آپ دیکھیں تھوڑی سی دولت آ گئی تو ناک منہ سب جو ہے وہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے. بڑی عجیب سچویشن. اور زمین پر چلے گا, بڑا بن چکا ہے, اب سلام چھوٹے کو نہیں کرے گا, انتظار کرتا ہے کہ کوئی سلام کرے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر اللہ نے روئے زمین پر کسی کو بڑا نہیں بنایا, لیکن مدینے کے بچے کہتے ہیں کہ آقا کریم جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے ہم چاہتے تھے کہ حضور کو سلام کریں, لیکن ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور ہم کو سلام کر دیا کرتے تھے. وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا ایک قدم فرش پر تھا تو دوسرا قدم عرش پر تھا, لیکن اتنی بلندی کے باوجود انہوں نے چلنے کے آداب بتائے, چھوٹوں پر شفقت کا سلیقہ بتایا, زمین پر عزت و وقار کیسے حاصل کیا جائے اس کا انداز بتایا. لیکن آج مسلمان ساری چیزیں بھول چکا ہے. آج اس کی سچویشن تو یہ ہے, وہ ہیرو کو دیکھ رہا ہے, وہ پولیٹیشین کو دیکھ رہا ہے, وہ سرمایہ دار کو دیکھ رہا ہے, وہ تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کسی کو نہ دیکھو, اگر مسلمان ہو تو مدینے کے تاجدار کو دیکھو, مکینے گنبد خضرا کو دیکھو, ان کی اداؤں کو اپنانے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے, اور ان کی اداؤں کو اپنانے والا آخرت میں بھی سرخرو ہوگا.